بھٹی صاحب آپ نے کہا کہ یہ پوڈ کاسٹ پیڈ تھا، اس کا مطلب ہے آپ نے صحافت کو بیچا، آپ لوگوں سے زوم آئینی گفتگو کرانے کے پیسے دیتے ہیں، حلال کیسے ہیں میرے بھائی؟ وہ چھوڑ دیں، میرا کے اوپر آپ نے کہا کیپٹن نوید سے آپ کا کیا تعلق تھا، فلانے سے آپ کا کیا تعلق تھا؟ آپ خریدار تھے، آپ دعوے دار تھے عزت کی نیلامی کے، آپ کبھی نہیں پکڑے گئے۔ آپ اپنا منہ دیکھیں، آپ کبھی اپنا منہ دیکھیں غور سے، آپ کا منہ کیوں اتنا خراب ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے یہ لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ہے جو بھٹی تمہارے پہ پڑ رہا ہے؟ ریحان طارق ہوں، ارشاد بھٹی ہوں، فضا علی ہوں، یہ تینوں درباری لگتے ہیں، یہ بیٹھ کے میں تماشا دکھاتے ہوں۔ زمانے میں سب سے گرا ہوا عورت بیچاری کا مقام یہی ہے نا، پروسٹیٹیوٹ، اس کی بھی عزت ہوتی ہے، وہ انسان تو ہے نا۔ اب ریحان طارق ہر بندے کو کہتا ہے ایسے ویڈیو دکھا کے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ شرمی کی انتہا ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ڈیلی پوائنٹ۔ میں آپ کی میزبان ہما خالد۔ ناظرین، ریسنٹلی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ منظر عام پر آتی ہے کہ میرا جی کو ایک پوڈ کاسٹ میں جو ہے وہ بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے ایک دوسری خاتون کے ساتھ اس طریقے کی باتیں کرنا وہ بالکل ہی کسی کو بھی شوبھا نہیں دیتا، اور ایک پڑھے لکھے انسان کو، بیسیکلی ایک اینکر کو، ایک صحافی کو جو خود کو ایک صحافی کہتا ہے، اور پھر وہ ایسے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے اپنے آئے ہوئے مہمان کی دل آزاری کرے، تو یہ سب سے بری چیز ہوتی ہے۔ ذرا ہم بھی آج اس ٹاپک پر ڈسکس کرتے ہیں، اور ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حمزہ ساجد رانا صاحب موجود ہیں، جو کہ پہلے بھی ہمارے ساتھ مختلف پوڈ کاسٹ پہ نظر آتے ہیں۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، آپ بھی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تو کیا پوڈ کاسٹ کا یہ اصول ہے کہ آپ اپنے گیسٹ کو بلائیں اور اس کے بعد اس سے نازیبا گفتگو کریں؟ نہیں دیکھیں ہما، آپ نے پہلے بھی اپنے انٹرویو میں کہا کہ ایک عورت کے ساتھ اسپیشلی اور اسپیسیفکلی کوئی اگر مرد بھی ہوتا، اس کی ذاتی زندگی پہ بات کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن بار بار مثال کے طور پہ آپ کسی چیز سے انکمفرٹیبل ہیں، میں بار بار اسی چیز پہ ایمفسائز کروں جس سے آپ ٹیز ہوں یا جس سے آپ کی عزت مجروح ہونے کا خدشہ ہو، تو آپ کو لگے گا نہیں کہ یار اس بندے کو تمیز نہیں ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا، دوسری چیز، ارشاد بھٹی صاحب کے بارے میں کل میں نے ایک ویلاگ کیا، اس ویلاگ میں تھوڑا سا ہارش زیادہ ہو گیا، پہلے تو میں اس چیز کے لیے معذرت کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز کا استفسار کرنا چاہتا ہوں۔ بھٹی صاحب آپ نے کہا کہ یہ پوڈ کاسٹ پیڈ تھا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے صحافت کو بیچا؟ اور ریحان طارق صاحب کی بھی پیڈ تھی، ماشاءاللہ، اس کا یہ بھی میں مطلب بتا ہے دوں۔ آپ خریدتے ہیں، آپ کنٹینٹ خریدتے ہیں، لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ آپ ہمارے لوگوں پاس آئے، ولگر باتیں کریں گے ہاں ہم۔ آپ لوگوں سے زوم آئینی گفتگو کرانے کے پیسے دیتے ہیں، حلال کیسے ہیں میرے بھائی؟ وہ چھوڑ دیں، میرا کے اوپر آپ نے کہا کیپٹن نوید سے آپ کا کیا تعلق تھا، فلانے سے آپ کا کیا تعلق تھا، اس کا مطلب ہے کہ چلے وہ تو بیچنے پہ تیار تھی، آپ خریدار تھے، آپ دعوے دار تھے عزت کی نیلامی کے، بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے۔ دیکھیں ہما، آپ ایک بے شک صحافی ہیں، آپ بولڈ ہیں، بلنٹ ہیں، اپنی باتوں کو بڑے کھلے طریقے سے رکھتی ہیں، لیکن I have no right to tell you that this is right and this is wrong. مورل پولیسنگ اچھی بات ہے، لیکن ٹو سم ایکسٹینڈ ہم لوگ نا یہ نہیں سمجھتے کہ جدھر اگلے کا گریبان شروع ہوتا ہے ادھر میرے رائٹس ختم ہو جاتے ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب نے اپنے الفاظ کے جو کہتے ہیں نا، الفاظ کو زہر میں بجھے ہوئے نشتر کی طرح چلایا۔ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آج کل یہ ویوز کی گیم جو ہے یہ کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ایسے ایسے لوگ جو کہ منجے ہوئے تھے، جو فیلڈ میں بڑے عرصے سے بیٹھے تھے اور شاید وہ وائرل نہیں ہو رہے تھے، ان کو لوگ جانتے نہیں تھے، انہیں یہ لگا کہ یہ وائرل ہونے کا بڑا آسان کام ہے کہ لوگوں کو بلائیں، لوگوں کو بے عزت کریں اور لوگوں کی پرسنل زندگی کو ڈسکس کریں، ان کو پیسے دیں، پیسے دے کے گیسٹ خریدنا۔ کیا یہ ہم صحافی ہونے کے سارے اصول پورے کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری قوم ہے تماشائی، یہ ہے مداری، یہ بیٹھ کے ہمیں تماشا دکھاتے ہیں، ہم بڑے لطف لیتے ہیں، لیکن ایک بات ہے ہما، کوئی عورت، میں کہتا ہوں پروسٹیٹیوٹ ہو، زمانے میں سب سے گرا ہوا عورت بیچاری کا مقام یہی ہے نا، پروسٹیٹیوٹ، اس کی بھی عزت ہوتی ہے، وہ انسان تو ہے نا، کہتے ہیں نفرت گناہ سے کرو، انسان سے نہیں کرو، انسان سے نہیں، بالکل، ہمارے الٹا ہے، ہم انسان گناہ سے ہم کرتے لوگ ہیں، بھی رج کے کرتے ہیں، بالکل سامنے والے ایسے ہے۔ انسان کو ایسے کرتے ہیں جیسے شیطان ہی وہ۔ ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں وہ ہو گئے، ریحان طارق صاحب ہو گئے، فضا علی صاحبہ ہو گئی، ان لوگوں کے یہ نارمل چیز ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ پیڈ گیسٹ لیتے ہیں۔ بعد میں ایک دفعہ تو ریحان طارق کے، آپ کو یاد ہو، وہ ایک دو پوڈ کاسٹ میں ہوا بھی ہے کہ گیسٹ بولتے رہے کہ اس نے ہمیں پیسے دیا، ہمیں پہلے یہ کیا، ہمارے ترلے کیے کہ ہمارے پاس آؤ، جب ہم آئے تو ہمارے ساتھ یہ گفتگو کی گئی۔ پھر اس کے بعد جو آنے والا گیسٹ ہوتا ہے وہ بھی بک جاتا ہے اپنے کریکٹر کو لے کے، تو کیا یہ ایک اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک ہے حرکت؟ کیا عوام اس کے اوپر کچھ کر سکتی ہے؟
یہ ملک ایسا ہے کہ کہتے ہیں میں نے نوٹ دکھا میرا موڈ بنے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو وہ نوٹ دکھاتے ہیں, یہ موڈ بناتے ہیں عوام. میں اکثر کہتا ہوں ہم نے نا مورالٹی کو اتنا ڈیفیوز کر دیا ویوز کے چکر میں کہ ہمیں فرق ہی نہیں پتہ لگتا یہ اخلاقیات ہے یہ اخلاق باختگی ہے. اب ریحان طارق ہر بندے کو کہتا ہے ایسے ویڈیو دکھا کے نا لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ اب کچھ اور اینکرز نے بھی یہ سٹائل اپنا لیا ہے, آپ سمجھ گئے بالکل ہوں گے. بالکل. ٹھیک ہے, کچھ اور اینکرز اس سے کچھ لوگ موٹیویٹ ہو چکے انسپائر ہو گئے ہیں, اور انسپائر ہو کے شاید وہ یہ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی ڈگریوں میں کیا سیکھا تھا کہ صحافتی رولز کیا ہیں. That's what I'm ہمیں saying. تو یہ سکھایا جاتا ہے ہمارا جتنا بھی غصہ ہو اگلا بندہ تانوں گالیاں بھی دے دے تو تسی ہنس کے ٹھیک ہے. یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے. دیکھیں ریحان طارق ہوں, ارشاد بھٹی ہوں, فضا علی ہوں, پہلی تو بات یہ دینوں درباری لگتے ہیں مجھے. بالکل درباری نہیں ہوتے وہ, جس طرح اگلے نے کوئی شعر پڑھا نا واہ واہ واہ. ان کے اوپر میں آپ کو ایک نا لطیفہ بتاتا ہوں. احمد ندیم قاسمی صاحب بڑے مشہور ہیں, ان کا کوئی مشاعرہ چل رہا تھا کوئٹہ کے اندر, تو ساتھ ایک بندہ تھا, وہ جس طرح ہی کوئی جملہ کہنے لگتے تھے یہ پہلے ہی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جب یہ 3-4 دفعہ ہوا نا تو ان کے کانوں پہ وہ چیز گراں گزرنے لگی. انہوں نے کہا بھائی جتنی زور زور سے آپ کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ, اگر اللہ نے آپ کو ہلکے سے بھی یاد کر لیا تو آپ پورے ہو جائے گا. وہی ان لوگوں کا حال ہے کہ یہ لوگ نا مداری ہیں, سبحان اللہ واہ 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 کیا بات ہے, اپنی واہ واہ کراتے ہیں. مثال کے طور پہ ریحان طارق باتھ روم سے نکل رہے ہیں وضو کر کے, پیچھے لگا ہوا ہے وہ کوئی عربک نشید لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کیا ہے, یہ شو آف نہیں ہے. ارشاد بھٹی نے مرنے کی عمر میں جوانی والی حرکت کی, دوسری شادی کی, ان کی پرسنل لائف ہے. ہم کہہ نہیں سکتے کہ بھائی تمہارے گوڈے قبر میں ہے, ٹھیک ہے, اور تمہارے سر پہ سہرا ہے. اور ہمارے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے صحافی ہونے کے ناطے کہ ہم آپ کو بلا لیں یہاں پہ اور میں پوچھوں ہاں جی حمزہ صاحب آپ کی بیوی کے ساتھ تو سنا ہے آپ کے گھر میں لڑائی ہوئی تھی, سنا ہے آپ کی بیوی نے رات آپ کی مرضی کا کھانا نہیں بنایا. تو یہ چسکے لینے والی چیزیں اندر ایڈ کی جا رہی ہیں جس میں جسمانی ہوس جو ہے اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے. عوام کو جو ہے وہ اٹینشن کے لیے عوام کی نا کہ عوام سنے کہ آخر یہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے اس نے میرا کو کہا, میں آپ کو سمپل بتاؤں ماں, سوری ٹو کٹ یو آف, میرا کو اس نے کہا کہ آپ کا فلانے کے ساتھ جو چکر تھا, آپ اور شان کٹھے پکڑے گئے تھے. ارشاد بھٹی صاحب آپ نے زندگی میں کوئی ریلیشن نہیں بنایا, کیا آپ کبھی نہیں پکڑے گئے. آپ اپنا منہ دیکھیں, آپ کبھی اپنا منہ دیکھیں غور سے, آپ کا منہ کیوں اتنا خراب ہو رہا ہے, کبھی سوچا ہے؟ یہ لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ہے جو بھٹی تمہارے پہ پڑ رہا ہے. دوسری چیز ریحان طارق پہ آ جاتے ہیں, کسی عورت کو وردہ کو, یہ تمہارا ڈانس یہ کیا ہے, مطلب یار تم لوگ کون ہو, مجھے ایک بات بتاؤ, تم لوگ توبہ کرانے والے کون ہو؟ ہم نکال کے کہتے ہیں ہاں ریحان یہ کیا ہے, یہ کیوں, مطلب وائے کہ مطلب آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی لوگوں کی ذاتی زندگیوں کو بعد میں جو ان کے پوڈ کاسٹ سے جاتا ہے, چاہے آپ نے پیسے دے کے بلایا, یہاں تک سننے میں آیا کہ ریحان طارق صاحب ولیموں پہ جانے کے پیسے لیتے. اب یہ بات جھوٹی ہوگی, میں کہتا ہوں اللہ کرے جھوٹی ہو, لیکن بات تو پھیلی ہوئی ہے نا, بات تو پھیلی ہے صرف ان کے کریکٹر کی وجہ سے. اب ہم اس کریکٹر پہ بات کرنے لگ جائیں بیٹھ کے, آپ کو کیسا لگے گا؟ بالکل, آپ کسی کے گھر کی عورت کو سامنے بٹھاتے, پہلے آپ کو یہ شرم نہیں آتی کہ آپ اس کے بارے میں بات کیا کریں؟ پھر آپ اتنے مردوں کو بٹھا کے ان سے کہتے ہیں ان سے سوال کرے, اور وہ مرد جو پہلی آپ کی باتیں سن کے نا وہ ہوئے ہوتے ہیں کہ ہاں صحیح کر رہے, اس عورت کے ساتھ ایسی ہونا چاہیے. ابھی نیچے آپ ہمارے شو کے کمنٹس دیکھ لیے گا, آپ لوگ گھٹیا ہیں, آپ لوگ ہمیں گھٹیا کہہ رہے ہوتے کیونکہ ہم ان چیزوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا ہما, میں پروگرام کے آخر میں, آپ کے پوڈ کاسٹ کے آخر میں یہی کہوں گا کہ جب آپ سچ کو عیاں کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے, دکھنے میں بھی, سننے میں بھی, محسوس کرنے میں بھی. ان کو یہ تینوں چیزیں محسوس ہوتی ہیں, وہ ارشاد بھٹی ہو, وہ ریحان طارق ہو, وہ فضا علی ہو. ان تینوں کا نام لینا اس لیے ضروری ہے کہ ویوز کی گیم میں یہ اس قدر جاہلانہ روش اختیار کر چکے ہیں کہ اس کے خامن نے اسے اٹھا لیا ایسے جس طرح کسی دی, اور پھر دوبارہ سے انہوں نے وہ باہر گئی ہوئی ہیں, وہاں جا کے بھی بتایا کہ میں بدلی نہیں ہوں. مطلب یہ بغیرتی کی آخری لیمٹ ہے فضا علی صاحبہ. لیکن اس ناچنے والی کو انہوں نے کتنا ذلیل کیا, اور وہ بھی اب پوڈ کاسٹ دیتی پھر رہی ہیں آپ نے. دیکھیں میں کہتا ہوں ایک بندہ نیلام ہونے آیا بازار میں, وہ تو کہتا ہے مجھے نیلام کر دو, مجھے ذلیل کر دو, مجھے رسوا کر دو, تم خریدار ہو, تم بھی رسوا ہوگے, تم بے شرم ہو. یہ کس قسم کی صحافت ہے جس کے اندر کسی کے بھی کپڑے پھاڑ کے آپ اس کے اندر چھید کر کے پھر روشنی مار کے دیکھتے ہیں کہ جسم کا کون سا عضو واضح ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی صحافت میرے خیال سے دس از ناٹ جرنلزم, بالکل نہیں ہے. یہ ہے بکاؤ مال. ان کو ریڑیاں لگانی چاہیے تھی جمعہ بازار میں. بدھ بازار میں ایسے لوگ نا 35 روپے کا پرفیوم بیچتے ہیں, یہ کہہ کے عود ہے. کیونکہ
صرف فرق اتنا ہے کہ وہ تھوڑے گندے سے لباس میں ہوتے ہیں, بال اجڑے ہوئے ہوتے ہیں, یہ اچھے لباس میں بالوں کو سیٹ کر کے اب بیٹھے دیکھیں نا, ہوتے ہیں, صرف اتنا ان ڈفرنس ہے. لوگوں کو ہمیں سنانے کے لیے کس طرح کی زبان یوز کرنی پڑی, آپ خود سوچیں. اور ہمیں بھی اپنے لیول پہ لے آئے ہیں. اور فضا علی صاحبہ تو جو ہیں ہے ہی نہیں, اینکر ہوسٹ ہے ہی نہیں ہے. ان کو صرف ان کی ایکٹنگ, جو ان کا یہی ایکٹنگ ہے, اس کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کہتے میں ہیں ہما, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ادھر ہم مذہب ہو کے ہم ایک دوسرے کے کپڑے اتارے. لکھا ہوا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کی پردہ پوشی کرو. بالکل, اللہ آپ کی دوسروں کے پردہ راز پوشی, رکھو, اللہ آپ کے رازوں پہ پردہ ڈالتا پتہ ہے. نہیں رب نے ہمارے کتنے راز رکھے, بالکل, بے شک, آپ کے کتنے راز, ان لوگوں کے کتنے راز رکھے. بالکل. یہ کس حساب سے یار, اخلاق باخت کی بھی نا ایک انتہا کی ہوتی ہے. کہتے ہیں ات خدا دا ویر, جب آپ ات چک لیتے نا تو آپ خدا سے بیر ڈال لیتے. بالکل. انہوں نے اپنی صحافت میں ات چکی ہوئی. صحافت نہ بولیں, صحافت, یہ صحافت ہے ہی اب نہیں. تو صحافت ہو اور وکالت ہو, یہ دو شعبے اتنے بدنام ہیں. اور آپ جیسے گھٹیا لوگوں کی وجہ سے, ہم جیسے جو تھوڑے چھوٹے شہروں سے, گاؤں سے لڑکیاں ہوتی ہیں نا, ان کے والدین اس فیلڈ میں نہیں آنے دیتے, کیونکہ ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ گھٹیا فیلڈ ہے, ادھر ایسے لوگ ہیں, ویسے لوگ ہیں, اور صرف آپ لوگوں کی وجہ سے. حمزہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, اور الفاظ تو اتنے ہیں کہ اگر ہم بولنے لگے نا تو آپ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ ہمیں کہہ دیں گے. لیکن اب یہ ٹائم ہمارا, تو ہم بول کے آپ لوگوں کی صرف آنکھیں کھول سکتے ہیں کہ اس چیزوں سے باہر نکلیں اور یقین کرنا چھوڑ دیں جو آپ کو دکھایا جاتا ہے پیسے دے کر, اور کچھ اچھی چیزوں کو پروموٹ کریں تاکہ سوسائٹی میں, معاشرے میں تبدیلی آ سکے. ہمیں اجازت ہے, والسلام.